الطاهرين اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي الله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے جمعہ کا موضوع ہے مومنوں کی نشانیاں. مومن آدمی کون ہوتا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ المؤمنون ہے، 18واں پارہ ہے، اس کی 11 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. مومن کا لفظ، اس کا لغوی معنی زبان کے اعتبار سے عربی زبان میں اس کا معنی ہے مان لینے والا، کسی کے لیے مطیع ہونے والا، فرما برداری اختیار کرنے والا، اسے کہتے ہیں مومن. قرآن کریم نے ان 11 آیات میں مومنین کے کام، افعال اور پھر اس کا انجام بیان فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام لا ریب ہے اور اس کی کتاب بھی لا ریب، جس پہ اتری ہے وہ بھی لا ریب، کوئی شک شبہ نہیں ہے. اللہ پاک نے جس طرح خود پاک ہے، ایسے ہی مومنوں کا مرتبہ بھی. سب سے بڑا مومن وہ امت کا نبی ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنی ہی رسالت پہ ایمان لانے والے کو نبی کہا جاتا ہے. جب اس پہ وحی اترتی ہے تو سب سے پہلا وہی یقین کرتا ہے جس پہ وحی اترتی ہے، اسے خود یقین ہوتا ہے ان چیزوں کا جو اللہ کی طرف سے اترتی ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی بن چکے ہیں؟ فرمایا، آسمان سے مجھ پہ 2 فرشتے اترے، کنت ببطحائے مکہ، میں مکہ میں تھا، ایک فرشتہ ایک طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا دوسری طرف. اس نے کہا، ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ ہاں جی، یہ وہی ہے. اس نے کہا، زن ہو، پھر اس کا وزن کر.
آسمان زمین کے درمیان میں ایک ترازو لائی گئی جس میں ایک پلڑے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں ایک بندے کو رکھا گیا. فرمایا وزن تو ہوں، میرا وزن اس سے زیادہ ہو گیا. اس نے کہا 10 بندے ایک پلڑے میں، اکیلا محمد ایک پلڑے میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان کی میں قوت بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مومن ہوتا ہے اس کی کتنی قوت ہوتی ہے، اور اس کے پھر آگے جو درجے ہیں وہ مومنین جو ہوتے ہیں ان کا کتنا کتنا مرتبہ ہوتا ہے. 10 بندے ایک پلڑے میں اور اکیلے نبی کائنات ایک پلڑے میں. فرمایا وزن تو ہم، جب وزن ہوا تو میرا پلڑا بھاری رہا. اس نے کہا زن ہو بے 50، اس کا وزن کرو 50 آدمیوں کے ساتھ. فرمایا 50 آدمی ایک پلڑے میں، اکیلا میں ایک پلڑے میں. فوزن تو ہم، میرا وزن پھر زیادہ ہو گیا. اس نے کہا زن ہو بے 100، 100 بندے ایک پلڑے میں، اکیلا محمد ایک پلڑے میں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رجح تو ہم، میرا وزن ان سے زیادہ ہو گیا. اس نے کہا اس کو وزن کرو 500 آدمی کے ساتھ، زن ہو بے 500، 500 آدمی کے ساتھ. فرمایا میرا وزن ان سے زیادہ ہو گیا. اس نے کہا 1 کیا، 10 کیا، 50 کیا، 100 کیا، 500 کیا. اگر لو وزنتہ بالدنیا کلھا رجحھا، اگر اسے ساری کائنات کے ساتھ وزن کیا جائے اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہو جائے گا. یہ مومن جو سب سے کامل ہو اس کا یہ مرتبہ ہوتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن کی عزت ایک طرف ہو، اللہ پاک پوری کائنات کو کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے. اگر ایک مومن کی اگر توہین کی جائے لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کے دنیا میں صرف 2 مقام ہے جہاں میرے اور آپ کے جانیں بھی نچھاور ہو سکتی ہیں، ہماری عزت بھی قربان ہے. ایک مسجد حرام خانہ کعبہ ہے اور دوسرا جہاں حضرت محمد رسول اللہ کی قبر مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ رسول ہے. اس خانہ کعبہ کو دیکھ کے حضرت عمر نے فرمایا اے خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا احترام ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے سود کے 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں. ان میں سب سے ہلکا درجہ ہے کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ میں ایمان کی بات جو کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی آگے جا کے کہ سود کے 70 مرتبے ہیں. ان میں سب سے ہلکا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے. اور سب سے بڑا گناہ سود کا کتنا ہے؟ فرمایا کسی مومن کی عزت کے ساتھ کھیلنا. سب سے بڑا یہ مرتبہ ہے. یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. کامیاب مومن ہی ہوتے ہیں. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا عزت اللہ، رسول اور مومنوں کی ہوتی ہے، دنیا داروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. اللہ اکبر، اپنی نماز میں کھڑے ہو کے انہیں ہر ہر لفظ کا، ہر ہر حرف کا، ہر ہر معنی کا، ہر ہر خیال کا انہیں پتہ ہوتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس سے ہم کلام ہو رہا ہوں.
اور جب اس کی کیفیت بنتی ہے، وہ جب ایک ایک کلمہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ پاک پھر آگے سے جواب دیتا ہے، یہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں اللہ سے بندہ باتیں کرتا ہے، پکارتا ہے۔ یہ جب کہتا ہے سبحان ربی العالی، تو رب عرش کریم پہ کہتا ہوگا اے بندے تو میری تقدیس بیان کرتا ہے، جا میں نے تجھے پاک کر دیا۔ یہ جب نماز میں کہتا ہوگا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ کہتا ہوگا جا بخش دیا۔ ورحمنی، مجھ پہ رحم کر، اللہ کہتا ہوگا، اللہ فرماتا ہوگا جا تجھ پہ رحم کر دیا۔ یہ آگے کہتا ہوگا وعافنی، اللہ مجھے صحت دے، اللہ آگے سے کہتا ہوگا جب میں نے تجھے صحت دے دی۔ یہ کہتا ہوگا واہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ آگے سے کہتا ہوگا جب میں نے تجھے ہدایت دے دی۔ یہ کہتا ہے نماز میں ورزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ آگے سے کہتا ہوگا جا تجھے میں نے رزق دے دیا۔ یہ کہے گا اللہم ارفعنی، مجھے بلند کر دے، اللہ کہتا ہے تیرا میں نے مرتبہ بلند کر دیا۔ واجبرنی، اللہ میرے نقصان پورے کر دے، میں بہت کمزور ہوں، اللہ آگے سے کہتا ہوگا جب میں نے تیرے سارے نقصان پورے کر دیے۔ نماز میں خاشعون، خشوع خضوع۔ کسی نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا نماز میں ایسی اللہ کی عبادت کر، ایسا اللہ سے سلوک رکھ، اللہ سے تعلق ایسے رکھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنی پھر یہ یقین کر لو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع کرنے والے، خضوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ ختم ہونے شروع ہوتے ہیں۔ یہ خشوع کی ابتدا ہے۔ وضو انتہائی خاموشی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے، اللہ کا نام لے کے جب وضو کیا جائے، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ صاف، کلی کی، منہ کے گناہ صاف، ناک میں پانی ڈالا اس کے گناہ صاف، چہرے پہ پانی ڈالا دھو لیا اس کے گناہ صاف، بازو دھو لیے گناہ پاک، سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، گناہ پاک، گناہ صاف، گناہوں سے صاف پاک منزہ عرفہ بالا۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے نہ کوئی گناہ رہا اور اللہ کے سامنے آ گیا، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جب کہتا ہے جنت کے 8 دروازے رحمت کے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ پھر نماز میں آ جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کوئی گفتگو کر لے وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، بڑا خوش ہوتا ہے، میرے بڑے تعلق ہیں، بہت اقتدار ہے، بڑا اختیار ہے، میری بڑی چلتی ہے، سفارش ہے، میں چٹھی لکھ دوں، کسی کا تبادلہ ہو جائے، کسی کا فلاں کام ہو جائے، کسی کا کام بن جائے، کسی کی بگڑی وہ سمر جائے، وہ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں، ڈوبے ہوں کو تار دیتا ہوں، میری بہت چلتی ہے، میرے پاس فلاں فلاں ملازم ہے، میری بڑے اختیار ہیں۔ آؤ اس رب کے ساتھ جب گفتگو کرنے لگو جو رب العالمین ہے، مالک الارض والسماوات ہے، جس سے بڑا دنیا میں کوئی شہنشاہ نہیں ہے، اس کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ہی فخر کرو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ہے خشوع خضوع۔ اور وہ چاہے آخری نماز ہو، اس نماز میں ہو سکتا ہے اللہ کو اتنا پسند آ جائے تیری موت تیری نماز میں ہو جائے، جو تو سجدے میں ہو تیری موت آ جائے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں بندے کی موت ہوتی ہے اسی حال میں قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے وہ نماز ایسی ہو خشوع خضوع والی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو جان نکل جائے، رکوع میں ہے تو جان نکل جائے، سجدے میں ہے تو جان نکل جائے، سلام نہ پھیرا، سلام پھیرنے سے پہلے جان نکل جائے، یا سلام پھیر کے ہٹا ہے وہاں کے اللہ اکبر تو جان نکل جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کی سختیاں ہوں گی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اللہ اکبر اس کے بارے میں خیال ہوگا۔ اس کی اس وقت موت ہوئی تھی جب یہ سجدے میں تھا، آج بھی جب قبر سے نکلا ہے تو سجدے کی حالت میں نکلا ہے۔
ایسی نماز اللہ نصیب فرمائے. فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. رسول اللہ جب نماز پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور اس میں رونے کی وجہ سے کیفیت اللہ کے ساتھ ایسی ہوتی تھی. مومن کائنات جب سب سے علیحدہ ہو کے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رونے کی وجہ سے جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے سینے سے آوازیں آتی تھی، روتے پاؤں میں ورم آ جاتے، پاؤں پھٹ جاتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے. یہ ہے خشوع خضوع. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکے میں ہجرت سے پہلے خواتین مرد اکٹھے ہوتے، کیا ہو گیا؟ صدیق اکبر اپنے رب کے سامنے عبادت میں مصروف. عبادت ایسی ہو آنکھوں میں آنسو آ جائیں، بیڑا پار ہو جائے، وہاں اللہم اغفر لی کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے. سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے اللہ کے سامنے ایسا اس کا لگاؤ ہو جائے، ساری کائنات کا خیال اس کے دل سے نکل جائے. اللہ اکبر. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل میں کوئی حاجت نہیں ہوتی سوائے اللہ کے خیال کے، ہر قسم کے خیالات نکال کے صرف اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس وقت جو اللہ سے مانگ لے اللہ عطا کر دیتا ہے. جب اس وقت مانگ لے. اور جب سجدے میں جاتا ہے سب سے قریب کیفیت ہوتی ہے اللہ کے اور بندے کی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مانگ کے دیکھیں تو صحیح، ایسی نماز پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، مزہ نہ آئے تو پھر کہنا. نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، جو کلمات ہم کہتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے خشوع کیسے آئے، خضوع کیسے آئے. اسی لیے امام کی قرات لمبی ہو جائے تو پیچھے سے کھنگورے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس نے الفاظ کا علم نہیں ہے. سیکھیں ترجمہ نماز کا. اور اتنی تو آپ میں صلاحیت ہو کہ نماز پڑھیں، ایک ایک کلمہ آپ کے ذہن میں ہو، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے. اور اس کیفیت میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، جاؤ تم کہتے تھے یہ قتل و غارت کرے گا، آؤ میرے سامنے کھڑا ہے، میری عبادت کرتا ہے، ایک ایک لفظ سمجھ کے پڑھتا ہے. لیکن کیا کریں، بے حسی ہے. انگلش آتی ہے ان بچوں کو، ان بڑوں کو، میتھ آتی ہے، کیمسٹری، بایو، فزکس اس کے ماہر ہیں. دنیا جہان کے کاروبار چھیڑ کے بیٹھ جائیں، ہر چیز کی قیمت کا پتہ ہے. نہیں پتا تو ان الفاظ کا نہیں پتا ہے جو اللہ کے سامنے ادا کرتا ہے. خشوع خضوع کیسے آئے، اللہ کے سامنے کیفیت کیسے بنے. پھر لمبی لمبی نمازیں کیوں؟ مولوی صاحب آج تو قرات بڑی لمبی کر دی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس قرات کا علم ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے. جسم کے اوپر کل جب قبر میں ہوگا، اللہ اکبر، یہی الفاظ اگر اس دل میں ٹھہرے ہوں گے، یہ نماز جو پڑھتے ہوئے الفاظ ان کا مفہوم دل میں ہوگا، دماغ پہ اثر ہوگا، کل قبر میں آسانی ہو جائے گی. وگرنہ قبر بڑی تنگ ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اس میں بند کر کے مجھے اور آپ کو سب نے چلے جانا ہے. اس قبر کی فکر کریں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سب سے پہلی نشانی مومن کی کیا ہے کہ مومن خشوع خضوع کرتا ہے. خشوع خضوع کب کرے گا؟ جب ترجمے کے ساتھ نماز کو پڑھے گا. پھر خیال شاید کسی اور طرف نہ جائے. دوسری نشانی والذین هم عن اللغو معرضون. مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. یہاں گالی، زبان سے گالی، اللہ اکبر. رسول اللہ فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق. گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، زبان ناپاک ہو جاتی ہے. گھر میں آئے کھانا نہیں پکا، گالی. بیٹا گھر میں نہیں، گالی. ساری دیہڑی گردان چلائی ہے گالیوں کی. زبان ناپاک ہے، خود اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں.
رسول اللہ فرماتے ہیں اچھا کلمہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور دین تو غریبوں کا بھی ہے، امیروں کا بھی ہے۔ اس زبان کو لغو چیزوں سے بچائیں، فحاشی اور ریانی سے بچائیں، اللہ اکبر، آنکھوں کو بے حیائی سے بچائیں، فحش چیزوں سے بچائیں، کانوں کو غیبت سے بچائیں، دل کو حسد سے بچائیں، دل کو بغض سے بچائیں، دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، اسے کہتے ہیں مومن جو کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی کو گھبراہٹ میں نہ ڈالیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے ذکر کے علاوہ ہو، جس سے دنیا میں مائل ہوا جائے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسی زندگی بسر کرو گیا کہ ایک مسافر ہے، یہاں سے چلا ہے کراچی جانا ہے، جگہ جگہ سٹیشن آتے ہیں، وہاں رکتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 60 70، ایک دن آتا ہے منزل پہ پہنچ جاتا ہے، قبر آ جاتی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار چیزوں سے اعراض کرو، یہ ہے مومن کی دوسری علامت۔ تیسری علامت، والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مومن زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سال ختم ہوا، ایک دن مقرر کر لیں، ساری جو آمدنی ہے اسے اکٹھی کر لیں، جتنا مال دکان میں پڑا اکٹھا کر لیں، جو اثاثہ ہے سارے کا حساب لگائیں، کیا کمایا، کسی کو دینا ہے تو نکال لیں، کسی سے لینا ہے تو شامل کر لیں، پھر اس کا زکوٰۃ دیں۔ 40واں حصہ، 100 میں سے 2.5 روپے، 10,000 میں سے 250، 1 لاکھ میں سے 2,500، یہ ہے زکوٰۃ۔ فصل آئی ہے، 2 قسم کی زمین ہے، ایک بیرون ہوتا ہے، صرف آسمان سے بارش برستی ہے تو فصل ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو ٹیوب ویل کے ساتھ پانی کھینچ کے محنت کی جاتی ہے۔ 2 قسم کی زمینیں ہیں، دونوں کا عشر مختلف ہے۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ۔ یہ جو ہماری زمینیں ہیں جہاں محنت کرتے ہیں، ٹھیکہ دیتے ہیں، ان زمینوں میں سے 20 من میں سے 1 من، 20واں حصہ۔ اور وہ زمین جہاں جیسے لئیے کی ہے، وہ زمین جہاں پانی نہیں لگاتے، آسمان سے ہوتا ہے، محنت نہیں کرتے، اس پہ خرچ کم آتا ہے، اس میں سے 10واں حصہ اللہ کا ہے، مسکینوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر موقع پہ اپنی آمدنی کو چیک کریں، کہتے ہیں برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے آئے جب اللہ کا حق مار لیا؟ اللہ کا حق مارا ہے، وہ چاہتا تو تیرے بیجے ہوئی فصل کو ہی اجاڑ میں تبدیل کر دیتا، وہ چاہے پانی خشک کر دے، وہ چاہے آسمان سے بجلی گرا دے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دماغ کا جی چکر ہے جی، ہم خود کماتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیں؟ اور زندگی دی اسی نے ہے، اسی کی امانت ہے، جب چاہے چھین لے۔ نہ تیری ڈرائیوری کام آئے، نہ تیری ڈاکٹری چلے، نہ تیری انجینئرنگ تیرے کام آئے، نہ تیرا عہدہ تیرا ساتھ دے۔ جب اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ساری کائنات مل کے کسی کو ایک سانس بھی نہیں دے سکتی۔ اگر دماغ نے آج تیرے دماغ نے کام کیا ہے تو دیا ہوا اسی کا ہے۔ ایک تھوڑا سا پرزہ ہل جائے تو لوگ پاگل کہتے ہیں، مینٹل کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا جس چیز کی، اس کے بوجھ کے نیچے اس کو کچلا جائے گا۔ کسی نے اونٹ اٹھایا ہوا،
کسی نے بکری اٹھائی، کسی نے سونا چاندی. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک سانپ کی شکل دے گا. اس کے دو نشان ہوں گے. وہ بندے کو جبڑوں سے پکڑے گا، اس کے پیچھے بھاگے گا، اس کو کاٹے گا، ڈس لے گا. ہاں میں ہوں، انا مالو کا، انا کنزو کا. تو نے میری زکوٰۃ نہیں دی، آج میں تجھے ڈس ڈس کے ہلاک کروں گا. لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی. فائلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تو ہے فرض. ایک ہے نفل. مسجد ہے اس کے لیے، یہ صدقہ ہے جی. مسجد کے لیے مدرسہ ہے، صدقہ ہے. یتیم خانہ ہے، صدقہ ہے. وہاں بیت المال ہے، صدقہ ہے. اللہ اکبر. دارالامان ہے، صدقہ ہے. کوئی لنگر ہے، دسترخوان ہے، صدقہ ہے. اپنی حیثیت کے مطابق ہر روز صدقہ کریں. جتنی آمدنی ہے کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. آج اسی لیے آمدنیوں میں برکت نہیں ہے. ایک دکان ہے، 2 بن جائیں، 2 ہے 4 بن جائیں، 4 ہے 8 بن جائیں. ایک مکان 2 4 6 8 بڑھتے بڑھتے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن آدم کو اگر سونے کی ایک پوری وادی مل جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور وادی مجھے مل جائے. یہ لالچ اور حرص جس دن آدمی سے ختم ہو جائے وہ پکا مومن بن جاتا ہے. اسے پرواہ نہ ہو. ہاں کمانا تو ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن مقصد کمانا نہیں ہے. مقصد اللہ کی بندگی ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے. پھر سب سے اہم چیز جو آج کے معاشرے کی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں. آنکھ اٹھی نہیں تو ایمان گیا نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان بندے سے نکل جاتا ہے. اگر اسی حالت میں موت آ جائے بغیر ایمان کے مرے گا. زنا کی حالت میں موت آ گئی، کل اللہ کے حضور اس زنا کی حالت میں پیش ہوگا. آج تو ہے نا اپنی جسمانی خواہش پوری کی ہے، کل اس جسم کو نوچیں گے وہاں سانپ، ڈسیں گے وہاں بچھو، وہاں ایسے ایسے گرز. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک گرز زمین پہ مار دیا جائے زمین میں زلزلہ آ جائے. وہاں ایسے ایسے سانپ. فرمایا اگر ان میں سے ایک سانپ وہ زمین پہ پھنکار مار دے زمین کا سارا سبزہ ختم ہو جائے. زنا، رسول اللہ فرماتے ہیں ہاتھ کا زنا ہے پکڑنا، آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، کان کا زنا ہے زنا کی بات سننا. اللہ اکبر. پاؤں کا زنا ہے چل کے جانا. فرمایا پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. کتنے اڈے بنے ہوئے ہیں زنا کے، ہر شہر میں بدکاری کے اڈے. کتنے کوٹھے آباد، اور مومن ہیں جو ان کوٹھوں پہ جاتے ہیں، ان بدکاری کے اڈوں پہ جاتے ہیں. شادی کر لو، 2 شادیاں کر لو. اگر ایک بندے کا گزارا نہیں ہوتا، اس کا وہ اتنا ہی بے چین ہے تو شادی کر لو، اور شادی کے لیے جہیز جیسی رسم کو ختم کرو. سادہ، بالکل سادہ. ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کر دیں. ایک عورت کھڑی تھی رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے شادی کر دیں. فرمایا جا گھر میں تلاش کر، کیا کچھ ہے. تلاش کر کے آیا. اللہ کی قسم گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. کیا ہے جی؟ یہ چادر ہے جو میں نے لپیٹی ہوئی ہے، یہ اس کو دے دیتا ہوں. فرمایا نہیں. تجھے قرآن آتا ہے؟ ہاں جی قرآن آتا ہے. فرمایا اس کو کچھ صورتیں سکھا دینا، تیرا یہی مہر ہے، جا اس سے میں نے تیرا نکاح کر دیا. یہ ہے شادی، اسلامی تصور. یہاں باراتیں، مہندی، منگنیاں. کتنی میری بہنیں، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے. قرض لیے جاتے ہیں.
لعنت ایسی شادی پہ جس سے کسی غریب کا دل دکھے، جس جہیز کو دیکھ کے محلے کی غریب بیٹی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، وہ لعنت اللہ ہے اس شادی پہ، اللہ کا قہر ہو، اللہ کا غضب ہو۔ بری دکھائی جاتی ہے، لوگوں کے دل دکھائے جاتے ہیں، مہندی ہے، رسمیں ہیں، اور تیرے پاس مال ہے، ان محلے کے غریبوں کا بھی خیال کر جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں۔ حرام کا مال جس سے شہرت ہو، ایسی شادیاں جو برکت سے خالی ہوں، فرمایا ایسا کھانا جس کھانے پہ بلایا جائے امیروں کو، غریبوں کو چھوڑا جائے، فرمایا وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اسی لیے اولاد اچھی نہیں ہوتی جو آگے پیدا ہونی ہے اس جوڑے سے، وہ پھر نافرمان، اللہ کی فاسق۔ اللہ اکبر، فرمایا زنا سے بچو، لا تزنو، زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا حل کیا ہے؟ شادیوں کو آسان کر دو۔ بیوی فوت ہو جاتی ہے، آدمی جوان ہے، اولاد کہتی جی باپ کی شادی نہیں کرنی، سارا گناہ اس اولاد کے سر ہے جو باپ کو شادی نہیں کرنے دیتے، اس اولاد کے اوپر گناہ ہے۔ جس کی بیوی فوت ہو جائے فوراً اس کی شادی کرو تاکہ معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو۔ ابا جی کے پاؤں دباتے، اس کے ساتھ ظلم ہے، اس باپ کے ساتھ، اور یہ جسمانی ضرورت ہے ہر بندے کی۔ ہم ہندوؤں میں رہے ہیں اور وہی نظریہ، اگر عورت کو طلاق ہوگی دوسری شادی حرام سمجھی جاتی۔ کوئی بندہ اگر بیوی ہو بھی اور اس کو ضرورت ہو وہ دوسری شادی لازمی کرے، کسی کے تانے کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زائد شادیاں تھیں، عام آدمی کے لیے 4 کی حد مقرر کر دی۔ کوئی خلیفہ ایسا نہیں، ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان ذو النورین ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، حضرت حسن ہو، حضرت حسین ہو، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کی ایک ہی شادی رہی، ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ اسی لیے ایک بھی کیس کبھی زنا کا نہیں آیا، پوری احادیث میں صرف 2 قصے آئے ہیں زنا کے بس، اور 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینہ طیبہ کے صرف 2 کیس زنا کے آئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک سے زائد شادیاں۔ یہاں کیا ہے؟ ہر محلے میں کتنے زانی مرد نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی شاید پڑھتے ہوں، لیکن نہ آنکھیں محفوظ ہیں نہ دل محفوظ ہے۔ اور اس نماز کی کیا اس کا فائدہ ہے جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز جو بے حیائی سے نہ روکے، برائی سے نہ روکے، وہ نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مکمل ایک موضوع ہے، پھر کبھی موقع ملا اس پہ بیان کریں۔ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں بیویاں ماتحت، ان کے ساتھ آدمی کا تعلق۔ اور اگلی نشانی فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ایک اور نشانی مومنوں کی کیا ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں، کوئی مال پکڑا گیا واپس کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے میں امانت داری نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہاں کتنے ایسے افراد ہوں گے، کسی نے بھتیجوں کا حق کھایا، کسی نے یتیموں کا حق کھایا، کسی نے دوستوں سے پیسے لے کے ہیرا پھیری کی، کسی نے ویزوں کے نام پہ لوگوں سے پیسے بٹورے، کسی نے جناب کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کسی نے جناب کسی کے پیسے کھائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں گناہ کتنا ہے کسی کا مال کھانے کا، کسی کی امانت کھانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آئیے میں اور آپ تصور کیجئے
اس حدیث کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے؟ فرمایا جس بندے نے کسی کی ایک بالشت، ایک گٹھ جسے پنجابی میں کہتے، ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا، فرمایا 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ایک بالشت، یہاں مرلے، ایکڑ، کنال، مربع، حتیٰ کہ اس ملک میں تو قبرستانوں کی زمینیں ان پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی برکت نہیں ہوتی، اور جب کسی کا حق کھایا جائے، اللہ اکبر، تو وہاں برکتیں نہیں، وہاں شیطانوں کے گروہ آتے ہیں۔ دکاندار ہے، اچھا مال اوپر ہے، نیچے مکس، یہاں تو اینٹوں کے بوڑ سے مرچیں بنائی گئی، کہاں امانتوں کی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا امانت دار ملے گا ہی نہیں، مشہور ہوگا فلاں بستی میں ایک بندہ رہتا ہے جو امانت دار ہے۔ آج وہی کیفیت، بھائی کو بھائی پہ اعتبار نہیں ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو باپ پہ نہیں، باپ کو بیٹے پہ نہیں، ایسی ہے ماں کو بیٹی پہ نہیں، بہن بھائی آپس میں نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور ہمارا پیغمبر وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ کو آنے لگے، گالیاں دینے والے بھی وہی ہیں، پتھر مارنے والے بھی وہی ہیں، لیکن اتنا امین کائنات نے شخص نہ دیکھا کہ امانتیں ان کی رسول اللہ کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کے ہم ماننے والے اپنے دلوں سے بے ایمانی کو نکالیں۔ پھر فرمایا عہدہم راعون، جو وعدہ کر لیا اسے پورا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے مومن، ایمان والا، جو وعدہ کر لیا پورا۔ میں آتا ہوں جی، نہیں آئے، وعدے کی خلاف ورزی، وعدے کی خلاف ورزی کر دی، جھوٹ۔ اللہ اکبر، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں اور آپ سوچیں کتنے بندے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اگر نہیں پڑھتے تو آخری حدیث وہ آپ کو میں کوٹ کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، فرمایا من ترک الصلاۃ واحدۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کی۔ تو آخر میں جو چیز ان کی پابندی کرتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، اللہ پاک دن کھول دے، انشاءاللہ لمبی گفتگو ہوا کرے گی، وہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو بندہ یہ کام کرتا ہے، جو اس آیات میں آیا ہے سورہ مؤمن کی، سورہ مؤمنون کی آیات، ان کی 11 آیات ہیں پہلی، وہ پڑھ کے دیکھیں، جو ان میں صفات آئی ہیں، جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس کا وارث بنائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ پاک ان خصوصیات حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.